اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ کسی کی بری بات کا با آواز بلند ظاہراً و اعلانیتاً کہنا پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو اسے ظالم کا ظلم آشکار کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا بڑی قدرت والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس ایمان و کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لیں، اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا۔ ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہ کیا تو ان قریب وہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء۔ اے حبیب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں۔ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو، پس ان کے اس ظلم یعنی گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، جس کے باعث وہ مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ ثم
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھیں، پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور جب یہود تورات کے احکام سے پھر انکاری ہو گئے تو ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر معلق کر دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس شہر کے دروازے یعنی باب ایلیا میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے مزید فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کے حکم میں بھی تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بڑا تاکیدی عہد لیا تھا۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 155۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پس بسبب ان کے عہد شکنی کے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، نقدہم توڑنے، میثاق وعدے، اپنے وعدوں کی عہد شکنی کے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے انکار کے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور انبیاء کے بغیر کسی انبیاء کا خون ناحق کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس بات کے کہنے سے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پہ مہر لگا دی ہے، طبع اللہ مہر لگا دی ہے، بکفرہم ان کے انکار کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لاتے لیکن بہت کم، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور بسبب ان کے انکار اور اس بات کے، وقولہم اور ان کی مریم پہ بہتان عظیم کے، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کی اس بات پہ کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ کو جو اللہ کا رسول تھا، وما قتلوہ، اور انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی اس میں شک میں مبتلا ہے، ما لہم بہ من علم، انہیں کوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، الا اتباع الظن، صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی جانب، وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ساری آیاتیں آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، اس کا کچھ عرض کرنا ہے۔ فبما نقضہم میثاقہم، یعنی عام طور پہ سامعین اکرام قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا ہرگز اس سے ہدایت لینا مقصود نہیں ہوتا، یہ تو ایک بالکل واضح بات ہے، اور ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے کتاب قرات بنا دیا ہے، پڑھنے والی کتاب، کتاب ناظرہ، کتاب تجوید، یا کتاب برائے ترجمہ، یا کتاب برائے تفسیر، اس کو ہم ہرگز اپنے اوپر نہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور نہ اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرتے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ روش غلط ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدن للمتقین، کتاب کے شروع میں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب قرآن کی اگر ہر آیت ہمارے لیے اس میں ہدایت نہ ہو تو پھر تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے ہدایت لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے۔ بہرحال واقعہ یقیناً بنی اسرائیل کا ہے، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم یقیناً گزشتہ اقوام کی پیروی کرو گے لیست بر لیست، ہاتھ بر ہاتھ، یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی اس میں یقیناً داخل ہوگے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ماں کے پلنگ پہ چڑھا ہو تو تم بھی چڑھو گے، اور اس حدیث میں یہی ہے حذو نعل بالنعل، تم اس طرح پیروی کرو گے جس طرح ایک جوتا کا تلا دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ کے رسول کے یہ ارشاد کافی ہے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ اب یہ جو آیات بیان کی گئی ہیں کہ بھئی انہوں نے وعدہ توڑا، اللہ کے احکامات سے انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل جو ہیں غلاف میں ہیں، اور بہتان لگاتے ہیں پیغمبروں پہ، پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اللہ، اور یہ ساری باتیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا ہدایت ہے؟ اگر ہم وسیع تناظر میں ان آیات کو دیکھیں، یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی صورتحال مختلف ہے۔ اس وقت یعنی یہود جو تھے مسلمان تھے، اس وقت کے بنی اسرائیل تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، ورسولاً الی بنی اسرائیل، یہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ اب انہوں نے ان مسلمانوں نے اپنے رسول کا اسی وقت انکار کر دیا۔ یعنی ان کی تعلیم کیا تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، آخرت کے علاوہ ان کی دعوت کیا تھی کہ بھئی اللہ کی بندگی کرو، تم اپنی خواہشات میں پڑ گئے ہو، اور کیا بات تھی۔ اسی طرح آج بھی سامعین اکرام یہی صورتحال ہے، ہم اللہ کی کتاب کی پیروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بجائے اپنی ذاتی خواہشات کے اتباع میں پڑ گئے ہیں، اور یہ تمام صفات ہم میں موجود ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، کیونکہ انہوں نے توڑ دیا اپنا وعدہ۔ ہم نے تو اول بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، ہم نے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے۔ جو ہم کلمہ لا الہ کہہ رہے ہیں، یہ یقیناً ایک وعدہ ہے، لیکن یہ طوطے کی طرح ہمیں رٹایا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 2 پیسے کا جھگڑا ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ سیاست میں آپ دیکھیں، کوئی قرآن سر پہ اٹھا لیتا ہے پریس کانفرنس میں، کوئی یہ زیادہ تر یہ چیزیں کام آتی ہیں، آپ کے الیکشن میں کام آتی ہیں، اور قرآن پہ حلف ہوتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں ووٹ دوں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ پھر یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ہم نے تو اول وعدہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات مجھے کہنے دیں کہ ہم نے اللہ سے نہ کوئی وعدہ کیا ہے، بلکہ سیدھا سادہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ظاہر دنیا پہ ہے، اور دنیا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ توحید کا کلمہ ہم نہیں پڑھ رہے، ہم نے دنیا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور نفس سب سے بڑا معبود ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارے اعمال اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہم نفس کو ہم نے خدا بنا لیا ہے، اور نفس ہی کی پیروی ہے۔ اور حق سنانے والے چاہے جس طرح کے بھی حق سناتے رہیں، ہم نے تو اسی ریت اور روش پر چلنا ہے جو ہماری مرضی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں دیکھیں، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، بسبب توڑنے ان کے وعدے کے، وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کے انکار کے اللہ تعالیٰ کی احکامات کے، یہ دونوں چیزیں تو ہم نے کی ہیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کا ناحق قتل کرنے کے، اور ناحق قتل تو آج بھی ہو رہے ہیں۔ آج آپ کے علماء حق جو ہیں وہ قتل نہیں ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، ملک غلام مرتضیٰ جو ہیں، ان کو کس نے شہید کیا ہے؟ یہ جو مدرسوں کے مختلف علماء ہیں، مفتیان ہیں، یہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے لاہور میں، کراچی میں، ادھر مولانا حسن جان صاحب ہیں، یہ کون ہیں؟ مسلمان ہی ان کو قتل کر رہے ہیں۔
تو اور یہ کون ہے؟ یہ علماء یعنی یہ ان کا درجہ نبیوں جیسا ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. تو یہ علماء حق جو قتل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ حق بات کہتے ہیں، ان کو کسی کو ان کی اچھی بات اچھی نہیں لگتی، اس کو قتل کر دیتے ہیں. وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کا یہ کہنے کے کہ ہمارے دل تھیلیوں میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں وہ تھیلیوں میں بند ہیں، یعنی یہ محفوظ ہیں، ان پہ آپ کی بات اثر نہیں کرے گی. آج بھی آپ دیکھیں اہل حق کی باتوں کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر ایک فرد فرقہ اپنی جو اس کی سوچ ہے اس پہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں. ہر ایک جو ہے اپنی ایک سوچ ہے دین کے بارے میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، یہ دوسرا ایسے ہی لگا ہوا ہے. بل طبع اللہ علیہ، بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہر لگا دی ہے بسبب ان کے انکار کے، تو وہ ایمان نہیں لاتے لیکن تھوڑے. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے بسبب انکار اور اس بات کے کہ انہوں نے مریم پہ بہتان عظیم لگایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور مریم پہ بھی ان کی عصمت پہ بھی یعنی الزام لگایا یہود نے. وقولہم انا قتلنا المسیح، اور فخراً یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ان کو سولی دی، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا وہ خود بھی اس کے بارے میں شک میں ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے لیکن وہ اتباع ظن ہے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، انہوں نے یقیناً اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اور کان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، لیکن وہ اس پر ایمان لے آئیں گے قبل موتِهِ، ان کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پہ گواہی دیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ بظاہر تھوڑا سا اس کو تدبر ہے، تعقل ہے اس میں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایمان لے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ، کوئی بھی اہل کتاب اس عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گا قبل موتِهِ، ان کی موت سے پہلے. اس کے دو معنی علماء نے کیے ہیں، دونوں صحیح بیٹھتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر اہل کتاب موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا، یقین کر لے گا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. یہ کیا مطلب اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت جو ہے وہ سکرات الموت کی ہے. مرنے سے پہلے انسان کی زبان یعنی جو نزع کا عالم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں توبہ قبول نہیں ہوتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی ابھی سانس نہیں نکلی ہوتی ہے اور حقیقت نظر آ جاتی ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہ قرآن میں دوسری جگہ مضمون ہے، یہاں تک کہ موت اس کے سامنے آ جائے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کی، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو سکرات موت کے وقت جو ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں تیری نظر سے پردے ہٹا دوں گا اور آج تیری نظر تیز ہو جائے گی. اس وقت حقیقت منکشف ہو جاتی ہے. آج تو یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، اپنے حضور کو مانتے نہیں ہیں اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں، یا اس وقت کے یہود یا آج کے یہود بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. لیکن موت سے پہلے جب موت آئے گی تو ان پہ حقیقت منکشف ان کو یقین آ جائے گا
لیؤمنن مطلب یہ ہے کہ ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی موت سے پہلے، لیکن توبہ ان کی قبول اگر کریں گے بھی تو قبول نہیں ہوگی، لیکن ان کو پتہ چل جائے. لیؤمنن یقین آ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام حق ہیں، نہ ان کو قتل کیا ہے اور نہ ان کو سولی دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے. اچھا ایک معنی یہ ہے کہ سکرات یعنی نزع کے عالم میں جب حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قبل موت ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے اور زندہ ہیں، جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. کہاں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ بلکہ قرآن بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے بچپنے میں، یعنی دودھ یعنی ماں کی گود میں تھے اور انہوں نے باتیں شروع کر دیں انی رسول اللہ، اور کہلا بڑھاپے کیا. اور یہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اٹھائے گئے تھے وہ جوانی کی حالت میں اٹھائے گئے، تقریباً 30 سال عمر تھی. تو اب وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے، اور وہ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، اپنی موت جو ہے وہ انتقال پھر فرمائیں گے. تو اس وقت جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل یہ لوگ یقین کر لیں گے کہ ہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ یعنی سولی پہ نہیں چڑھائے گئے تھے، اب آ گئے ہیں. تو بہرحال یہ دونوں معنی ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، گواہی دیں گے. اس کا مضمون قرآن میں بیان ہو چکا ہے. سامعین کرام میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. ترجمہ سنائیے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ بسبب ان کے عہد شکنی اور انکار کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے وقتلہم الانبیاء بغیر حق اور انبیاء کے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے وقولہم قلوبنا غلف
اور ان کی اس بات پہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کی اس بات کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو اختلاف اس میں کرتے ہیں وہ خود بھی اس میں شک میں ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کو کوئی علم حقیقی نہیں ہے لیکن گمان کی پیروی کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے ان کو یقیناً قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی جانب. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے ہر کوئی یقین کر لے گا ان پہ موت سے قبل. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. But for their violation of their covenant, and their denial of God's revelations, and their killing of the prophets unjustly, and their saying, our minds are closed. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. In fact, God has sealed them for their disbelief, so they do not believe, except for a few. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. And for their faithlessness, and their saying against Mary a monstrous slander. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ. And for their saying, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of God. In fact, they did not kill him, nor did they crucify him, but it appeared to them as if they did. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Indeed, those who differ about him are in doubt about it. They have no knowledge of it, except the following of assumptions. Certainly, they did not kill him. رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Rather, God raised him up to himself. God is mighty and wise. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
There is none from the people of the scripture but will believe in him before his death, and on the day of resurrection he will be a witness against them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.